آج اس تقریب میں میں شریک ہوں۔ ایسی تقریبات یہاں بہت ہوتی ہیں، لیکن افسوس اور میری بدقسمتی ہے کہ میں ان میں حصہ نہیں لے سکتا، شرکت نہیں کر سکتا، میری اپنی کچھ مجبوریاں۔ آج کی اس تقریب میں کئی انکشافات بھی مجھ پر ہوئے ہیں، اور جن کے لیے میں بہت ممنون ہوں اس تقریب کے شرکاء کا۔ جس نوعیت کی تقریب ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو باتیں ہوتی رہی ہیں ان کا ایک تعارف ہوتا رہا اور حقیقت احوال سامنے آتی رہی کہ کس تصنیف کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یا تقریب منعقد ہوئی ہے، کس نے مرتب کیا، کیا بنیاد تھی، کیا سبب تھا، کیا اسباب تھے، اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یعنی بات مکتوبات کی ہے، خطوط نویسی کی ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک بہت اچھا پس منظر نوشابہ صاحبہ نے تمہید کے طور پر ہی بیان کر دیا تھا۔ پھر ان خطوط کے بارے میں کہ جس پر آج موضوع ہے گفتگو کا، خود سہیل شفیق صاحب نے اس پر بہت اچھا ایک جائزہ پیش کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ مزید یہ ہے کہ عزیز حسن صاحب نے بھی جو کچھ بھی باتیں کی ہیں خطوط نویسی کے حوالے سے اور ان خطوط کے بارے میں کہ جو یہاں آج زیر گفتگو ہیں، ایک بہت اچھا پس منظر سامنے آ جاتا ہے، بہت اچھی تصویر بھی بن جاتی ہے اس کی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ تصنیف جو آج ہے بظاہر تو خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن یہ سارے خطوط بنیاد ہے اور جذبہ ہے اس میں، اور وہ ہے نعت کا۔ نعت اصل موضوع ہے، اور نعت ہی اصل واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور مرتب ہوئی ہیں، سامنے رکھی گئی۔ اب دیکھیے، نعت ہماری ایسی صنفی ادب ہے کہ جو صدیوں سے مقبول ہے مسلمانوں میں، اور عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، یہاں تک کہ چھوٹی اور علاقائی زبانوں میں بھی بہت مقبول صنف ہے، اور سبھی لوگ اس کو احترام کے ساتھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی تصنیف ہے جو نعت کے نام سے معروف ہے، اور نعت ایسی صنف ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری تمام اصناف اپنی جگہ، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور ان سارے اصناف کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں، ادبی مقام و مرتبہ بھی دیتے ہیں، لیکن نعت کی حیثیت اور ہے کچھ۔ اس میں چونکہ عقیدت بھی شامل ہے، نظریہ بھی شامل ہے، جذبہ بھی شامل ہے، وہ سب چیزیں ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے کبھی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ نعت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور ہمارے تاریخ میں بھی نعت اگر صنف کے طور پر دیکھا جائے، اور کچھ نہیں، عربی فارسی نہیں بلکہ صرف اردو نعت کو دیکھیں تو اس کی بھی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، اور یہ بھی ایک شاندار حقیقت ہے جس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے نعت کو پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی تخلیقات ہمارے سامنے پیش کی اور ہمارے ادب کا حصہ بنایا۔ یہ سامنے کی باتیں ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تاثر ایسا بھی سامنے ہے ہمارے کہ کئی دہائیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ جس میں نعت کے مقابلے میں دوسری اصناف بھی زیادہ مقبول ہوئی ہیں، اور وہ بھی سامنے رہی ہیں، نعت کی اپنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ، عقیدت کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس طرح کا ایک جو منظر رہا ہے ہماری تاریخ میں، وہ بھی 100-200 سال کے پر محیط ہے کہ جس میں نعت صنف کے طور پر اتنی نمایاں نہ رہی جیسے کہ غزل ہے، یا بعد میں جب نثر نگاری شروع ہوئی اس میں داستان ہو یا افسانے ہو، نعت پھر بھی پس منظر میں چلی گئی یا دوسرے درجے پر چلی گئی، اس لیے کہ اس کی شہرت اور اس کی حیثیت عقیدت بھی مانگتی تھی، اور وہ عقیدت ہر دور میں یکساں نہیں رہی ہے، اس میں نشو و فراز آتے رہے۔ ادب میں بھی ہمارے ہاں اب جیسے مثال کے طور پر
ہمارے ادب میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جب اس طرح کے رجحانات بہت عام ہوئے، ترقی پسند ادب، اور ترقی پسند ادب کے آنے کے بعد میں جو مقبولیت افسانے اور نظموں کو حاصل ہوئی وہ دوسری اصناف کو پیچھے کرنے کا سبب بنی۔ یہ سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں، اور پھر یہ پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد میں بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ہماری اصناف بھی تبدیل ہوتی ہیں، ہماری اصناف میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پھر کمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک خوشگوار بات جو نظر آتی ہے پاکستان کے دور میں وہ یہ ہے کہ نعت کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، نشاط ثانیہ ہے، اس کی حیات تازہ بھی ملتی ہے اس کو، اور اس میں بلا شبہ میں یہ دیکھتا ہوں اس کے پس منظر کو، تاریخ کو دیکھتے ہوئے، کہ نعت کے تعلق سے ہمارے ہاں بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں تصنیفی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور وہ اپنی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو تسلسل کے ساتھ فروغ ملا ہے وہ سبیر رحمانی صاحب کی کوششوں سے ہے، اور سبیر رحمانی صاحب کا نام میرے ذہن میں آتا ہے یا گفتگو میں آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور بلا شبہ اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں، کہ انہوں نے نعت کو ایک لحاظ سے خاص طور پر پاکستان میں حیات تازہ دی ہے اپنے رسالے کے ذریعے سے، جو نعت نامے نکلتا رہا ہے، اور اب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کوششیں انہوں نے کی وہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اپنی جگہ بہت اہم بھی ہے، اور ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تاریخ کا ایک گوشہ بھی اس کے لیے مخصوص ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن جو کوششیں ان کے رسالے کے ذریعے سے بھی ہیں اور ان کی کوششوں سے سامنے آئی ہیں اور وہ محفوظ بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور یہ قابل مبارکباد ہے سبیر رحمانی صاحب کے لیے کہ ان کی یہ کوششیں ایسی ہیں کہ جو تاریخ میں اپنا مقام رکھتی ہیں، اور آئندہ بھی اس حوالے سے یاد کی جائیں گی یا حوالے کا موضوع بنیں گی۔ اب اس کوشش کو کہ جو ظاہر ہے کہ منتشر تھی، نعت نامے تھے، اور وہ سب ایک لحاظ سے ترتیب پائے ہیں، اور وہ ترتیب پا کر ایک مجموعے کی صورت میں آئے ہیں، اور اس کا خیال، اس مجموعے کا خیال، اسے مرتب کرنا، اور وہ بھی جس سلیقے کا اس کو تقاضا چاہیے تھا اس تقاضے کے تحت اس کو مرتب کرنا، اور پھر اس میں جو دوسرے لوازمات شامل کرنے تھے یا اس میں مزید افادیت پیدا کرنی تھی، یہ کام سہیل شفیق صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ جو ایک نظیر کہلا سکتا ہے۔ یعنی ایسے بہت سے کام ہوئے ہیں، خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوئے، اور وہ ادبی نوعیت کے زیادہ تر ہیں یا سیاسی نوعیت کے ہیں۔ سیاسی خطوط اور ادبی خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے، اور اس پر بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، مقدمے لکھے ہیں، اور ان کے تعلیقات بھی ہیں، حواشی بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن سہیل شفیق صاحب نے نعت کے حوالے سے جو کچھ بھی خطوط مرتب کیے ہیں اور ان کے لیے جو مواد یکجا کیا ہے، اور وہ مواد بھی ایسا ہے کہ جو بہت معلوماتی ہے ہر لحاظ سے، یعنی جتنے بھی مکتوب نگار ہیں ان مکتوب نگاروں کے بارے میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے جب ان خطوط کو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر، یہ کس تسلسل کے ساتھ انہوں نے ان خطوط کو یکجا کیا ہے، اور نعت نگاروں کے حوالے سے وہ خطوط مرتب بھی کیے ہیں، اور ان کے لیے تعلیقات اور حواشی کا بھی قدر اہتمام کیا ہے، جس مطلب یہ کہ ہم کسی مکتوب نگار کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسے اشارے مل جاتے ہیں کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ اس خطوط نگار کی کیا اہمیت ہے یا کیا اس نے کام کتنا انجام دیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ جو بھی خطوط ہیں وہ سب، اور لکھنے والے بھی سب اپنی جگہ اہم ہیں، اور ان کے بھی اپنے کردار ہے، کارنامے ہیں، وہ سارے کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک خصوصیت جو اس مجموعے سے ہے، جو سامنے آئی ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ نعت کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اور اس نئی زندگی کے پس منظر میں یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کن کن مکتوب نگاروں نے اس نعت کے تعلق سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اپنے خیالات و تاثرات پیش کیے ہیں، اور کیا کچھ ان کے کارنامے ہیں یہ سہیل شفیق صاحب نے فراہم کیے ہیں۔ ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے کہ جو بظاہر تو پیروی میں ہے سبیر رحمانی صاحب کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ان کا اپنا کام بھی ایسا ہے کہ جو
یاد رکھنے کے قابل ہے اور جو کتب حوالہ میں ایک اہمیت کے ساتھ سامنے رہا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے